إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه القادون ولا يؤتي حق المجتهدون الذي لا يدركه قوت الهمم ولا يناله غرس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه اول الدین معرفت الجبار والصلاة والسلام على سید العرب والعجم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المتحرمین المتشرفین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله العظم المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء أجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد وفرقان حميد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الناس النيام إذا ماتوا فانتبهوا مل کے صلاة پڑھیں محمد سامعین گرامی قدر قابل احترام اور احترام دوستان بزرگان قدر اس کے میں اپنی مرضات اور گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں جن مرحومین اور مرحومات بالخصوص جناب سید نصیر کاظمی صاحب سید ذوالفقار کاظمی صاحب حضرت علی کاظمی صاحب اور دیگر اس خاندان کے جتنے مرحومین مرحومات ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے اور ان کے روحوں کو ثواب پہنچانے کے لیے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ایک دفعہ الحام 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اللهم بصواب هذه السور الى ارواح المؤمنين والمؤمنات واغفر لهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين واشرهم عن النبي والائمه الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرحهم مل کے صلوات پڑھیے محمد دعا ہے خداوند متعال کا تصدق ائمہ اطاعت ان صورت قرآنی کا صلاۃ کثیر تمام مومنین و مومنات بالخصوص سید نصیر کاظمی صاحب اور سید ذوالفقار کاظمی صاحب کے روح مرفتوں کو احسان فرمائے پروردگار ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے پروردگار آخرت کی تمام منازل ان پر آسان فرمائے ہر منزل پر محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت نصیب فرمائے خداوند تعالی ان مرحومین کو قیامت کے دن لوائے حمد اور شجر طوبہ کا سایہ نصیب فرمائے پروردگار ان مرحومین کو محمد و اہل بیت محمد کے ہاتھوں جامع کوثر سے سراب فرمائے پروردگار ان کی قبروں پر اپنی رحمات و برکات کا نزول فرمائے پروردگار عالم قیامت کے دن محمد و اہل بیت محمد کے جماعت میں جگہ عطا فرمائے دوستو جھوٹی اصحال ثواب کی محفل اور مجلس سے ترغیب ہے اسی عنوان سے میں نے اس آیت مجیدہ کو سرنامے گفتگو قرار دیا سورۃ مبارکہ ملک کی آیت مجیدہ جو تمام عزیزوں کو یاد ہے بزرگوں کو یاد ہے
ارشاد خداوندی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا اقتدار ہے۔ یہاں ذات پروردگار نے اپنے اقتدار کا اعلان کیا، اپنی حکومت کا اعلان کیا، اپنی سلطنت کا اعلان کیا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا اقتدار ہے، پوری کائنات کی حکومت ہے، پوری کائنات کی سلطنت ہے، نظام قمری ہو یا نظام شمسی ہو اسی اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت مجیدہ جس کو یاد ہو، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ یاد ہے سورۃ مبارکہ یاسین کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی شے کے متعلق ارادہ فرماتا ہے بس اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ اور اس سے خوبصورت ترین تعبیر جو مولا کائنات علی نے فرمائی ہے، زید کامل صاحب مولا کائنات علی فرماتے ہیں کہ لفظ کن، کاف پیش نون کن، جس کے معنی ہے ہو جا، جس کے معنی ہے ہو جا۔ اللہ کہتا ہے کن، ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ لفظ کن کا بھی اللہ محتاج نہیں ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ لفظ کن، کاف پیش کن، جس کے معنی ہے ہو جا، امر کا صیغہ ہے۔ اللہ لفظ کن کا بھی قبلہ مولا فرماتے ہیں محتاج نہیں ہے کہ اللہ کہے کن، کاف نون استعمال کرے نہ، یا مولا کہنا فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ واللہ اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو پوری کائنات کا اقتدار، پوری کائنات کی حکومت، پوری کائنات کی سلطنت اس ذات پروردگار کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو سردی عطا کر دے، وہ چاہے تو گرمی دے دے، وہ اللہ چاہے تو بارش برسا دے، وہ اللہ چاہے تو کچھ بھی عطا کرے، اس اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ اپنے ارادے و اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ شاید میں نے جلدی میں جملہ کہہ دیا ہے کہ اللہ اپنے ارادے و اختیار میں، اپنے اللہ کاموں میں جو ہے، اپنے امور کے میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ اپنے کاموں میں بھی لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، اپنی عبادت میں بھی لا شریک ہے۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اللہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنے کاموں میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا، کیونکہ اللہ کائنات کا مالک ہے، اپنے اقتدار کا مالک ہے، اپنی سلطنت کا مالک ہے، اپنی حکومت کا مالک ہے، تدبیر کائنات کا مالک ہے، خلقت کائنات کا مالک ہے۔ پھر تھوڑا میں قریب لانا چاہتا ہوں، میرا موضوع سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تدبیر کائنات میں بھی اپنا مالک ہے۔ اللہ تدبیر کائنات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ خلقت کائنات میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اللہ جو ہے نظام قمری اور شمسی میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قبلہ کہ اگر اللہ چاہے تو کسی کو ساری بیٹیاں دے دے، اللہ چاہے تو سارے بیٹے عطا کر دے، اگر اللہ چاہے تو ذکور اور انوث یعنی یہ کہ اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے، اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی عطا نہ کرے، اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی عطا نہ کرے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ
مالک کل ہے، اللہ جو ہے اپنے سلطنت کا مالک ہے، اور پھر یہ کہ اللہ اپنے امور میں، نحج البلاغہ میں علی کا جملہ سنیے گا، فاعل لا بمعنى الحرکت والآلہ، توجہ کا نظام، علی فرماتے ہیں کہ اللہ فاعل ہے، اللہ بنانے والا ہے، اللہ کام کے انجام دینے والا ہے، لیکن اللہ کو نہ حرکت کی ضرورت ہے نہ آلات کا محتاج ہے۔ کہ اللہ فاعل تو ہے لیکن اللہ بنانے میں نہ آلات کا محتاج ہے اور نہ ہی اللہ جو حرکت کا محتاج ہے، کہ اللہ کے لیے اٹھنا پڑتا ہو، اللہ کے لیے بیٹھنا پڑتا ہو، یا اللہ کے لیے اوزار چاہیے، یا اللہ کے لیے آلات چاہیے، لا بمعنى الحرکت والآلہ، لیکن اللہ کو نہ آلات کی ضرورت ہے نہ حرکت کی ضرورت ہے۔ جس اللہ کو بنانے میں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اسے خالق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب پتہ چل گیا نا کہ ذات پروردگار کم از کم 4 چیزوں میں تنہا ہے، یکتا ہے، واحد ہے۔ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اللہ اپنے افعال میں تنہا ہے، اللہ اپنی صفات میں تنہا ہے، اللہ اپنی عبادت میں تنہا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ اس لیے پہلے اللہ نے اعلان کیا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ کہ جو چیز جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا اقتدار ہے، پوری کائنات کی حکومت ہے، پوری کائنات کی سلطنت ہے۔ جتنا بھی بڑا ہو جائے جو اللہ کی محتاج ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ میں نے جلدی میں جملہ کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے جی، جو اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کا عبد ہے، وہ اللہ کی نہ ذات میں شریک ہے، نہ اللہ کے صفات میں شریک ہے، نہ اللہ کے افعال میں شریک ہے، نہ اللہ کی عبادت میں شریک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ خالق ہے تو واحد ہے، اللہ رازق ہے تو واحد ہے، اللہ معبود ہے تو واحد ہے، اللہ مسجود ہے تو واحد ہے، اللہ رب ہے تو واحد ہے، اللہ محیی ہے تو واحد ہے، اللہ ممیت ہے تو واحد ہے۔ امیر المومنین کا جملہ ہے، علی فرماتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پتہ اس کے کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ انما انا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ حاضر الا اللہ، ولا رازق الا اللہ، ولا مسجود الا اللہ، ولا معبود الا اللہ، ولا خالق الا اللہ۔ جب کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مسجود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی خالق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی رازق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے۔ تمہیں ماننا پڑے گا کہ جو اللہ ہے وہی رب ہے۔ میں حالات کے تناظر میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ حالات اللہ کوئی اور ہے، اللہ کوئی اور ہے، رب کوئی اور ہے، خالق کوئی اور ہے، مسجود کوئی اور ہے، معبود کوئی اور ہے۔ جو اللہ ہے وہی رب ہے، جو رب ہے وہی خالق ہے، جو خالق ہے وہی مسجود ہے، جو مسجود ہے وہی معبود ہے۔ انما انا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ حاضر الا اللہ، ولا خالق الا اللہ، ولا رازق الا اللہ، ولا معبود الا اللہ، ولا مسجود الا اللہ۔ امیر کائنات فرماتے ہیں جن کی ولایت کا تم اقرار کرتے ہو کہ جب بندہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ذہن میں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مسجود نہیں ہے۔ اللہ حاضر الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی بذات ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کہنے کو تھوڑا پرواز دیجیے گا. فرماتے کہ لعنت اللہ من قال فینا ما لا نقولہ فی انفسنا. اللہ کی لعنت ہو ایسے بندے پر جو ہم آل محمد کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا ہے جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے. آپ کے میرے خیال میں لعنت اللہ من قال فینا ما لا نقولہ فی انفسنا. اللہ کی لعنت ہو ایسے بندے پر جو ہم آل محمد کے بارے میں وہ عقیدہ رکھے, وہ جملہ کہے جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے. ہم اپنے آپ کو رب نہیں کہتے, ہم اپنے آپ کو خالق نہیں کہتے, ہم اپنے آپ کو معبود نہیں کہتے, ہم اپنے آپ کو مسجود نہیں کہتے. کہ جس کے سامنے علی جیسا جھک جائے اسے خالق کہتے ہیں. علی جیسا جس کے سامنے جھک جائے وہ اللہ ہوتا ہے, وہ مسجود ہوتا ہے, وہ معبود ہوتا ہے. اور کیا کہنا دوستو علی کی اطاعت کا. توجہ آپ جبرا کہتا چلو مسجد نبوی ہے, ایک صحابی قبلہ نام ہے عبداللہ ابن ابی, نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے حبیب نے بلایا لیکن وہ نماز پڑھتا رہا, پھر بلایا نماز پڑھتا رہا, پھر اللہ کے نبی نے بلایا نماز پڑھتا رہا. جب چوتھی دفعہ اللہ کے نبی نے بلایا جلدی سے نکلا, وہ جلدی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے خدمت پیغمبر میں آئے. اللہ کے حبیب فرماتے جب پہلے میں نے 3 وقت کو بلایا کہا تھا, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. توجہ, میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ نماز تجھے بتائی کس نے ہے؟ نہیں پھر تم یہ تجھے نماز بتائی کس نے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے بتائی ہے. سنا چنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے تجھے نماز بتائی ہے وہی بلا رہا تھا. جس نے تجھے نماز بتائی ہے وہی بلا رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے حقیقت میں عبادت وہ ہے جو اطاعت رسول میں ہو, اپنی مرضی کی نہیں. نہیں ابھی تھک گئے اندر گرمی زیادہ ہو گئی ہے. حقیقت میں عبادت وہ ہے جو اطاعت رسول میں ہو. ہاں کہا تھا نا خالق اکبر نے کہ آدم کو جھک جاؤ. توجہ, آدم کو جھک جاؤ. کہتا ہے کہ نہیں پروردگار میں اسے نہیں جھکوں گا. ٹھیک ہے, آدم کے سامنے سجدہ نہیں ہوں گا. اب اس کے علاوہ تم جہاں چاہے گا جیسا چاہے گا میں عبادت کروں گا. اس کا خالق اکبر نے فرمایا کہ توجہ, خالق اکبر نے فرمایا ہو بدبخت کہیں گا اخرج یہاں سے نکل جا. ٹھیک ہے جی, عبادت ہو ما ارید لا ما ترید. میری عبادت وہ ہے جو میری مرضی کے مطابق ہو, وہ عبادت نہیں جو تیری مرضی کی ہو. اللہ کرے میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. ایک بات کہی گا نکل جائے یہاں سے. میری عبادت وہ ہے جو میری مرضی کے مطابق ہو, وہ نہیں جو تیری مرضی کے مطابق ہو. توجہ, حقیقت میں پھر عبادت وہ ہے جو اطاعت رسول میں ہو. پڑھتا رہا نماز لیکن نبی بلا رہا تھا. جی ہاں, تو چھوٹے نہیں چاہیے تھی لیکن بلانے والا نبی تھا. اب اگر آپ کے ذہنوں میں ہے اللہ کے حبیب اور علی ابن ابی طالب ایک جنگ سے واپس آ رہے, ایک منظر پہ اللہ کے نبی نے پڑاؤ کیا. اللہ کے نبی نے اپنا سر مبارک علی کے زانو پہ رکھا. ہمیں نے گرمی ضرور ہے. اس وقت اللہ کے حبیب نے علی ابن ابی طالب کے زانو پہ سر رکھا. اتنے میں وہی کا نزول کی بلا شروع ہو گیا. وہی کا نزول اتنا طویل ہو گیا, نماز عصر کا وقت چلا گیا, سورج غروب ہو گیا, سورج ڈوب گیا. توجہ, علی نے اشاروں سے نماز پڑھی. کیوں؟ تاکہ اطاعت رسول میں خلل نہ آ جائے.
آئے آئے پتہ سمجھ آ رہی ہے اشاروں سے نماز پڑھی نماز اثر تاکہ اطاعت رسول میں خلل نہ ہو جائے. ٹھیک علی نماز پڑھی سورج غروب گیا غروب ہو گیا ڈوب گیا. اب اللہ کے نبی کا وہی مسجد سے کرتے ہوا ایک جوڑا کا جاہلی حال صلیتا صلاۃ العصر اے علی کیا آپ نے نماز عصر پڑھی ہے؟ ہاں یا رسول پڑھ تو لی ہے لیکن اشاروں سے پڑھی ہے. یا رسول اللہ نماز عصر پڑھ تو لی ہے میں نے لیکن اشاروں سے پڑھی ہے. کیوں؟ اس جگہ یا رسول اللہ آپ کا سر انور میرے زانوں پہ تھا میں نہیں چاہتا تھا اطاعت رسول میں خلل ہو. میں نہیں چاہتا تھا کہ اور رسول میں خلل ہو. حالانکہ یہ نماز زیدانی صاحب کامل ترین نماز تھی کہ اطاعت رسول میں تھی. نہیں پھر بھی بس کامل ترین نماز تھی علی اطاعت رسول میں تھی. لیکن نبی دیکھنا چاہتے تھے نبی بتانا چاہتے تھے اطاعت رسول میں اجر کیا ملتا ہے. اطاعت رسول میں صلہ کیا ملتا ہے. حالانکہ کامل ترین نماز تھی. پھر بھی کیوں لگا یا اے پروردگار ایک کانا علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمسا. اے پروردگار اگر علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا علی کے لیے سورج پیدا دے. اگر علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا تو علی کے لیے سورج پلٹا دے. سورج پلٹ کر آیا عصر کے وقت میں آیا. علی نے دوبارہ نماز پڑھی. پھر پتہ چلے گا اطاعت رسول میں عبادت ہوتی ہے. میں بار بار کیوں دوہرا رہا ہوں اطاعت رسول میں جو ہے اب وہ یہ ہے وہ ممید ہے. توجہ تو کیا فرمایا لعن اللہ من قال فینا ما لا نقول فی انفسنا. اے پروردگار لعنت ہو اس بندے پر جو ہم آل محمد کے بارے میں وہ کہے جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے. جو علی اتنا عاجز ہو توجہ جو علی اس منزل پہ ایک لکھا ہے انا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. وہ علی اپنے آپ کو خدا کیسے کہہ سکتا ہے؟ لعن اللہ من قال فینا ما لا نقوله فی انفسنا. اللہ کی لعنت ہو ایسے بندے پر جو ہم آل محمد کے بارے میں وہ باتیں کہتا ہے جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے. اور یاد رکھنے کو کہا کرتا ہوں دوستو عقیدہ رکھ لو ذہن میرے عزیز بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو عقیدہ رکھ لو ذہن میں اور جیسا خالق کوئی نہیں علی جیسی مخلوق کوئی نہیں. وہ خالق وحدہ لا شریک ہے علی مخلوق وحدہ لا شریک ہے. واللہ خالق وحدہ لا شریک اور علی مخلوق وحدہ لا شریک ہے. پھر امام صادق فرماتے ہیں لعن اللہ من ازالنا عن العبودیت للہ الذی خلقنا الیہ. لعنت ہو اس بندے پر جو ہم آل محمد کو اس اللہ کی عبودیت سے نکالتا ہے جو اللہ ہم آل محمد کا بھی خالق ہے. اللہ کی لعنت اس بندے پر جو آل محمد کو اس اللہ کی عبدیت اور بندگی سے نکالتا ہے جو ہم آل محمد کا بھی خالق ہے. وَإِلَيْهَا مَعَابِدْنَا وَمَعَاتِنَا. اسی اللہ کی طرف ہماری بھی بات گشت ہے. ہم نے پلٹ کے اسی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. وَبِيَدِهِ نَوَاصِينَا. اور اسی اللہ کے اختیار میں ہم آل محمد کی بھی جان ہے. تو میرے عزیزان کرام یہ قاضی یاد رکھیے گا وہ اللہ قادر مطلق ہے جی وہ معبود مطلق ہے.
وہ مسجود مطلق ہے. یہ ہے نا جملہ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اس کا مطلب ہے لائق عبادت قلب سے وہ اللہ ہے، لائق سجدہ وہ اللہ ہے. اللہ اس لائق ہے کہ اسے جھکا جائے. اب جملہ میں نے کہنے سمجھنا آپ ہے. اگر کائنات میں لفظ اگر میں نے کہا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق کو ہوتا کہ اسے جھکا جائے تو پھر وہ مصطفیٰ کی ذات ہوتی. جملہ میں نے شیخ جلدی میں کہا اگر اللہ کے علاوہ کوئی اس لائق ہوتا کہ اسے جھکا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ذات مصطفیٰ ہوتی. اگر ذات مصطفیٰ لائق سجدہ ہوتی تو سب سے پہلے مصطفیٰ کو علی سجدہ کرتے. سمجھ آ گئی؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ ذات ہوتی تو مصطفیٰ ہوتی. اگر مصطفیٰ ہوتی تو پھر سب سے پہلے سجدہ مصطفیٰ کو علی کرتے. اگر مصطفیٰ کے بعد اگر لائق سجدہ ذات ہوتی تو پھر وہ علی ہوتا. اگر مصطفیٰ کے بعد کوئی لائق سجدہ ذات ہوتی تو پھر علی ہوتا. توجہ، اگر علی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو پھر سب سے پہلے علی کو یا زہرا سجدہ کرتی یا حسنین سجدہ کرتی. تو پھر علی کو یا زہرا سجدہ کرتی، حسنین سجدہ کرتے. تو حسنین اور زہرا کا علی کو سجدہ نہ کرنا اور علی کا مصطفیٰ کو سجدہ نہ کرنا اور علی و مصطفیٰ جو ہے اس ذات کے سامنے سجدہ کر کے بتا رہے ہیں لائق سجدہ ہے تو ذات پروردگار ہے. لائق سجدہ ہے تو ذات پروردگار ہے. تو فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک بابرکت اللہ، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے. پھر فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. ممکن ہے نمرود کہے کہ میں قادر ہوں، شداد کہے کہ میں قادر ہوں. توجہ، بخت نصر کہے میں بھی قادر ہوں، حامان کہے کہ میں بھی قادر ہوں، کوئی جو ہے جابر ظالم حکمران کہے کہ میں بھی قادر ہوں. لیکن خالق کا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. لیکن کیسا قادر ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، جو موت و حیات کا بھی خالق ہے. ایسا جو موت و حیات کا خالق ہے. الذی خلق الموت والحیات، جیسے موت کو بھی خلق کیا ہے، جس نے جو ہے حیات اور زندگی کو بھی خلق کیا. ہمارے ہاں سادات کو دیجیے گا، غیر سادات ہوگی. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ زندگی پہلے ہے موت بعد میں. ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں. اللہ نے ترتیب کیا رکھی کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ کو نے پہلے جی موت کو خلق کیا ہے پھر زندگی کو خلق کیا ہے. اس کا مطلب ہے جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں اللہ اللہ کی جگہ ہے. کیوں؟ کہ حقیقت میں زندگی وہ ہے جس کے بعد موت نہ ہو. حقیقت میں زندگی وہ ہے جس کے بعد موت نہ ہو. جس کے بعد موت آ جائے وہ کیا زندگی؟ ٹھیک. تو لہذا جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں 60 70 80 سال یہ اللہ کے نزدیک موت ہے. حیات وہ ہے جس کے بعد پھر موت نہیں ہے. حقیقت میں وہ زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں. اور قرآن میں بھی اللہ کیا بتاتے ہیں ہم فیہا خالدون، جو جنت میں جائے گا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. میرا آپ سے سوال ہے
ہمیشہ کتنے مہینے کا ہوتا ہے؟ بتا دیں ہمیشہ کتنے دن کا، کتنے مہینوں کا ہوتا ہے یا کتنے سال کا ہوتا ہے؟ آپ نے ہمیشہ کے معنی یہی ہوتے ہیں جیسی کوئی لمٹ نہ ہو، جی جس کی حد بندی نہ ہو، اس کو ہمیشہ کہا جاتا ہے۔ تو لہذا جنت کی زندگی لامحدود زندگی ہے۔ تو جنت کی زندگی کے وہ لامحدود ہے جس کی حد بندی نہیں ہے، اور جسے ہم زندگی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ وہ کیا ہے؟ محدود ہے، 60 70 80 سال محدود ہے، ٹھیک؟ تو مجھے جملہ میں نے کہنا ہے، سمجھنا آپ نے، وہ جنت کی زندگی ہے لامحدود، اور جسے ہم سمجھتے ہیں یہ ہے محدود۔ تو اللہ فرماتا ہے جو محدود زندگی ہے میری مرضی کے مطابق گزار، جو لامحدود زندگی ہے میں تیری مرضی کے مطابق۔ جو محدود زندگی ہے وہ میری مرضی کے مطابق گزار، جو لامحدود زندگی ہے وہ میں تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ میرے قبلہ تشریف فرمائیں، پوچھئے ان سے جنت کی زندگی کے بارے میں پوچھئے، وہاں اہل جنت کو اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ بس جنتی خواہش کرے گا اس کی خواہش پہ عمل ہو جائے گا۔ اگر جنتی خواہش کرے گا قاضی صاحب کہ میں نے سیب کھانا ہے، درخت لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، درخت لگ بھی جائے گا، پھل لگ بھی جائے گا، پھل پک بھی جائے گا، پھل ٹوٹ کے جنتی کے ہاتھ میں بھی آ جائے گا، وہ پھل جو ہے ٹوٹ کے جنتی کے ہاتھ پہ بھی آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے مطابق زندگی گزار گیا، ٹھیک ہے جی؟ یہ خواہش کرے گا اور اس کی خواہش پہ عمل ہو جائے گا۔ اچھا ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں مومن بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ جنت میں قبلہ نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، ہے نا مزے کی بات؟ جنت میں نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے گی، جنت میں روزہ بھی نہیں ہوگا، جنت میں حج و زکات بھی نہیں۔ کیوں؟ نماز ہے یہاں کے لیے، روزہ ہے یہاں رکھنا، حج یہاں ہے، زکات یہاں ہے، نماز و روزے کا اجر جنت ہے۔ تھوڑا سا آگے آ کے آ جائے، پنکھے چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، آگے آ جاؤ۔ تو جنت میں، ہاں جنت میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے دنیا میں، دنیا میں اس کا نتیجہ جنت ہے۔ نماز یہاں ہے، روزہ یہاں ہے، حج یہاں ہے، زکات یہاں ہے، جی؟ تو مجھے کہنے دیجئے دوستو، تو جو کچھ آپ نے عمل کرنا ہے، اچھا چلو ایک آپ حدیث سنتے رہتے ہیں نا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بوئے گا یہاں کاٹے گا وہاں، جی؟ تو لہذا اگرچہ میری باتیں نعروں والی نہیں ہیں لیکن ذرا توجہ کیجیے گا۔ تو جنت میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ یہ سب کچھ دنیا میں ہے، دنیا میں نماز و روزہ حج و زکات، اس کا نتیجہ، اس کا صلہ، اس کا اجر و ثواب ہے جنت کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ جنت میں نعمات الہی ہیں، وہاں نعمات الہی سے استفادہ کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جنت میں نماز و روزہ نہیں، وہاں آل محمد کی زیارت ہوگی، صحبت ائمہ ہوگی، وہاں زیارت آل محمد ہوگی، اور پھر یہ کہ جنت میں آپ نے نعمات الہی سے استفادہ کرنا ہے، جنت میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے،
لیکن جنت میں رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی. پتہ نہیں اللہ کرے وہاں پہنچے یا نہیں. کہ جنت میں کھانا بھی ہے پینا بھی ہے لیکن رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کھائے پیے اور واش روم کی ضرورت نہ ہو؟ لیکن جنت پاکیزہ ماحول ایسا ہے کھانے پینے کے باوجود وہاں رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی. اور ایک دلیل دوں اور آگے بڑھ. یہودی علماء کا ایک وفد قبلہ مولا کائنات کی خدمت میں آئے. آگے کہتا ہے مسلمانوں کے حاکم، اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں نے جنت میں جانا ہے. مولا فرماتے ہیں اس میں کوئی شک ہے؟ ہم مسلمانوں نے جنت میں جانا ہے. پھر یہودی علماء کہتے ہیں تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جنت میں تم نے کھانا پینا بھی ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہونا ہے. اور مولا فرماتے ہیں ہاں اس میں بھی کوئی شک نہیں، جنت میں کھانا پینا بھی ہے. اچھا یہ بھی جو ہے یہودی علماء کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے حق تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں کھانے پینے کے باوجود رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی. علی فرماتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جنت میں کھانے پینے کے باوجود رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی. یہودی علماء کہتے ہیں اے مسلمانوں کے حق، اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ قاضی صاحب کھائے پیے اور رفع حاجت کی ضرورت نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی فرماتے ہیں اے یہودی علماء بتاؤ کہ 9 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا پیتا ہے یا نہیں؟ اے یہودی علماء بتاؤ کیا 9 ماہ تک بچہ شک میں مادر میں رہتے ہوئے کھاتا پیتا ہے یا نہیں؟ وہ یہودی علماء کہتے ہیں ہاں مسلمانوں کے حق 9 مہینے تک بچہ ماں کے شکم میں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے. علی فرماتے کیا اس بچے کو رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہودی علماء کہتے ہیں کہ نہیں. علی فرماتے ہیں جو اللہ اس پہ قادر ہے وہ اس پہ بھی قادر ہے. اللہ اس پہ قادر ہے وہ اس پہ بھی قادر ہے. 9 ماہ تک شک میں مادر میں رہنے والا بچہ کھاتا پیتا بھی ہے لیکن رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اللہ کتنا حکیم مطلق ہے، کتنا دانائے مطلق ہے. ڈاکٹر میرے سامنے زیادہ شاید تشریف فرما ہوں گے قاضی صاحبان میں سے. ماں بیمار ہوتی ہے جی، بندہ بیمار ہوتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے شکم میں رہنے والے بچہ یہ بیمار نہیں ہوتا. 9 ماہ حیات پڑ گئی ہے، زندگی 4 مہینے کے بعد پڑ گئی ہے، روح پڑ گئی ہے، کیا وہ بیمار نہیں ہوتا؟ یقین بیمار ہوتا ہے اگر کھاتا پیتا ہے تو. پھر اس کو علاج کرنے والا کون ہے؟ پھر اس بچے کا علاج کرنے والا کون ہے؟ پھر اس کو میڈیسن دینے والا کون ہے؟ پھر اس کے جو ہے حقیقی علاج کرنے والا کون ہے؟ تو علماء اخلاق نے لکھا ہے، علماء نفسیات نے لکھا ہے جو بچہ مریض ہوتا ہے جب 9 مہینے کے اندر جو ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے آج فلاں چیز کھانے کو دل کرتا ہے، جو کھاتی ہے وہ اس کا علاج بن جاتا ہے. اکثر کا دیتا ہے کہ شکم مادر میں جب بچہ نا ماں وضع ایام میں ہو تو بڑا دل کرتا ہے ماں کو آج میرا فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے. حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے کا علاج ہوتا، وہ بچے کا جو ہے علاج. اچھا چلو یہ بتائیں، یا تو چلو ڈاکٹر حضرات مل جاتے ہیں، جانور بھی بیمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ خصوصاً جنگلوں میں یا تو چلو حیوانات کے ڈاکٹر ہیں، جو جنگلوں میں جانور مریض ہوتے ہیں وہاں تو ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں حکیم نہیں ہے. پھر آپ امام صادق جملہ فرماتے ہیں کہ جب جو ہے جانور جنگل میں مریض ہوتا ہے اللہ ایک حس پیدا کر دیتا ہے، وہ اس بوٹی کو جا کے کھاتا ہے جو اس کا علاج ہوتا ہے، اس جڑی بوٹی کو جا کے کھاتا ہے جو اس کا علاج ہوتا ہے. تو باہر 9 مہینے شکم مادر میں بچہ رہتا ہے.
اللہ غذا دیتا ہے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، لیکن عجیب سسٹم ہے کہ اللہ بچے کو غذا منہ کے ذریعے سے نہیں، ناف کے ذریعے سے دیتا۔ ماشاءاللہ، وہ نئی بات نہیں کی جی، 9 مہینے تک جو بچہ کھاتا پیتا ہے وہ غذا منہ کے ذریعے سے نہیں بلکہ ناف کے ذریعے سے، جب پیدا ہوتے وہ ناڑا کاٹا جاتا ہے نا، وہ جو ہے ناف کے ذریعے اللہ غذا دیتا ہے۔ کہہ دو جملہ، جو ایک نجس چیز ہوتی ہے، جو ہر مہینے ایک نجس خون آتا ہے، اللہ اسے کنورٹ کر کے پاک و پاکیزہ دودھ میں بدل دیتا۔ پتنی آپ نے توجہ کی ہے، پاک و پاکیزہ دودھ میں اللہ کنورٹ کر کے بچے کے غذا بنا دیتا ہے۔ توجہ، تو وہ منہ کے ذریعے سے نہیں، ناک کے ذریعے سے۔ علماء اخلاق نے لکھا ہے ائمہ کی فرمان کے تحت، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس زبان پہ آنا ہے لا الہ الا اللہ، اس زبان پہ آنا ہے محمد رسول اللہ، اس زبان پہ پڑھا جانا ہے قرآن۔ اللہ نہیں چاہتا کہ دودھ جیسی پاکیزہ چیز کو بھی اس زبان کے ساتھ مس کرے، اس ہونٹوں کے ساتھ مس کرے۔ جو اللہ پاک و پاکیزہ دودھ کو تیرے ہونٹوں کے ساتھ مس نہیں کرنا چاہتا، اب تیری اپنی مرضی ہے، اس زبان سے گالیاں بک، اس زبان کو جو ہے کفر سے نجس کر، شرک سے نجس کر، یہ تیری اپنی مرضی ہے۔ اللہ نے تیرے منہ کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے جی۔ اب بچہ دنیا میں آتا ہے، سب سے پہلے الحمدللہ میرے سامنے پڑھ لکھے دوست ہیں، سب سے پہلے قبلہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے رو پڑتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے رو پڑتا ہے، اگر نہ روئے تو گھر والے رو پڑتے، گرمی زیادہ تو نہیں ہوگی بلا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اگر نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں بچہ مردہ پیدا ہوا، بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ اور سمجھدار جب دایا ہوا کرتی دائیاں، ٹھیک ہے جی، وہ بچے کی پوچھ پہ ہاتھ مار کے رلانے کی کوشش کرتی تھی تاکہ بچہ روئے، اس کی زندگی کا پتہ چلے۔ یہ بچہ مردہ پیدا نہیں ہوا، بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ اگر گرمی نے تھکایا نہیں تو پھر نسیم جوادی جملہ کہتا ہے تو پھر پتہ چل گیا کہ رونا بدعت نہیں ہے، اور رونا کفر نہیں ہے، اور رونا گناہ نہیں ہے، رونا زندگی کی علامت ہے۔ رونا زندگی کی علامت ہے۔ کائنات میں ہر آنے والا بچہ روتا ہے، لیکن کائنات میں ایک واحد بچہ ہے علی جو نہیں رویا ہے۔ کائنات کا واحد بچہ ہے علی جو دنیا میں نہیں رہا۔ اچھا، 2 مرتبہ بچہ روتا ہے، توجہ، دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے پھر روتا ہے۔ مشاہدہ ہے آپ کا بھی، آتے ہوئے روتا ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے وہ سمجھتا ہے عالم ارواح چھوڑا، عالم ملکوت چھوڑا، عالم شکم چھوڑا، عالم جنین چھوڑا، اب عالم دنیا میں آیا ہوں، میرے لیے نیا ماحول ہے، اللہ جانے یہ دنیا والے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہ سوچ کے رو پڑتا ہے۔ نیا ماحول ہوتا ہے، سوچ کے رو پڑتا ہے۔ اب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، یہ میری بیوی، یہ میری اولاد، یہ میری جائیداد، یہ بینک بیلنس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ جانے آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، میرے لیے اگلا نیا ماحول، یہ سوچ کے رو پڑتا ہے۔ تو کائنات میں واحد علی ہے، نہ آتے ہوئے رویا ہے نہ جاتے ہوئے رویا ہے، نہیں تھکے نہیں، نہ آتے ہوئے، بلکہ علی تو وہ ہے جو کائنات پہ جاتے ہوئے قبلہ کہہ گیا تھا نا کہ فوق تو میں رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ کائنات میں علی ہے، نہ آئے آتے ہوئے رویا ہے نہ جاتے ہوئے رویا ہے، اور روتا وہ ہے جس کے لیے نیا ماحول ہو۔ علی کے لیے نہ یہ ماحول نیا نہ وہ ماحول نیا۔ دوسرا حکم یہ کہ جب دنیا میں بچہ آ جائے، اس کے دائیں کان میں آذان کہو اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہو، بے شک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک لمبی پھر تفصیل ہے کہ آذان بھی مکمل عقیدہ بھی ہے
مکمل عمل بھی ہے. بے شک بے شک. اس کے دائیں کان میں اذان کا، اس کے بائیں کان میں کیا مطلب؟ ممکن ہے میرا پڑھا لکھا کوئی نوجوان، ٹھیک ہے جی، آج کل کے پڑھ لکھ کر جو یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں نا، ان بات پہ بڑا کبرا وہ جو اعتراض کرتے ہیں، یار ابھی آدھے گھنٹے کا بچہ ہوتا ہے، ابھی سننے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، ہاتھ ہلا نہیں سکتا، پاؤں ہلا نہیں سکتا. شریعت کہتی ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہو، اس کے بائیں کان میں اقامت کرو. یہ شریعت نے کیا کہہ دیا؟ ٹھیک. تو آج سائنس نے ترقی کر کے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. ہر گھر میں کمپیوٹر ہے، ہر گھر میں موبائل ہے، تو موبائل میں ہزاروں چیزیں فیڈ ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ ہزاروں معلومات سیو ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ یہ موبائل اور کمپیوٹر کس نے بنایا؟ ایک انسان نے. انسان کو عقل کس نے دیا؟ اس اللہ نے، جو اللہ کے عطا کردہ عقل سے ایسی چیز ایجاد کر لے کہ جس میں ہزاروں چیزیں سیو ہو جاتی ہیں، ہزاروں چیزیں فیڈ ہو جاتی ہیں. اگر جو ہے ہزاروں چیزیں تمہارے موبائل میں رکھی جا سکتی ہیں، تو اللہ کے جو دماغ کا کمپیوٹر ہے اس میں اذان و اقامت سیو نہیں ہو سکتی. آیا 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 ماشاءاللہ. جو اللہ کو نعرہ بنایا تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حسینیات، یزیدیات، آل محمد تمام دشمناں دلانا، ہدیہ سلوہ، بات میں لمبا نہ کروں، گرمی ہاں شدید ہو گئی. تو آتے ہوئے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت ہو. حالانکہ آذان عربی کا لفظ ہے، اور اس کا اگر اردو میں کنورٹ کیا جائے، اس کا ترجمہ کیا جائے، تو آذان کے معنی کیا ہے؟ اعلان. ٹھیک ہے جی. نماز کی طرف بلاوا. آذان سے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. نماز کی طرف بلانے کو آذان کہتے ہیں. پھر سمجھیں آذان کا معنی کیا ہے؟ نماز کی طرف شادی بلانا، نماز کی طرف دعوت دینا. ٹھیک ہے. جب بچے کے کان میں آذان دی جاتی ہے، چاہیے کہ بعد میں نماز پڑھی جائے. یہ آذان جو دی گئی چاہیے کہ نماز پڑھی جائے، لیکن یہ واحد آذان ہے جس کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی. یہ واحد آذان ہے جس کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی. حالانکہ آذان بلاوا ہے نماز کی طرف، دعوت ہے نماز کی طرف. بچے کے کان میں آذان کہہ دی لیکن نماز نہیں پڑھی گئی. اب یہی بچہ بڑا ہونے لگا، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، پھر روح قبض ہو گئی، کھٹے پہ لٹا دیا گیا، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا. مسلمان لے کے چلے کہاں؟ جنازہ کا. وہاں نماز جنازہ پڑھی، آذان نہیں کہی گئی. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی آیا تھا تو آذان کہی گئی، نماز نہیں پڑھی گئی. دنیا سے جا رہا ہے تو نماز پڑھی گئی، آذان نہیں کہی گئی. تو پتہ چل گیا آتے ہوئے آذان، جاتے ہوئے نماز. ٹھیک. اب بات ہم آگے سمجھاؤں چولہا. تو آتے ہوئے آذان، جاتے ہوئے نماز. آیا تو آذان کہی گئی، نماز نہیں پڑھی گئی. دنیا سے جا رہا ہے تو نماز پڑھی گئی، آذان نہیں کہی گئی. تو شریعت سمجھا رہی ہے جس زندگی پہ تو گھمنڈ کرتا ہے، جس زندگی پہ ناز کرتا ہے، جس زندگی پہ تو فخر کرتا ہے، یہ مجھے اللہ کے نزدیک یہ زندگی اتنی ہے جتنی آذان اور نماز کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. جتنی آذان اور نماز کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. اب تیری مرضی ہے زندگی کو کیسے گزارنا. اور علی بن ابی طالب کا جملہ نہج البلاغہ میں جاؤ پڑھو اور لطف علی کے جملے کا. الناس النیام اذا ماتوا فانتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، توجہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں. اذا ماتوا فانتبہوا. جب مریں گے تب جاگیں گے.
آپ نے توجہ نہیں فرمائی. مولا فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں, خواب غفلت میں ہیں, جب مریں گے تو بیدار ہوں گے. جب مریں گے تب جو ہے پتہ چلے گا, جب جو ہے یہ انسان بیدار ہوگا. تو دوستان کرام یہ بات یاد رکھیے گا کہ موت ایک حقیقت کا نام ہے, اٹل عامر کا نام ہے. اور دیکھیے انسان مرکب ہے دو چیزوں سے, وقت زیادہ ہو رہا ہے میں احساس کر رہا ہوں, اور روح اور جسم. روح اور جسم جی انسان ان دو چیزوں کا مرکب ہے, روح اور جسم. اکیلے روح کو بھی انسان نہیں کہتے, اکیلے جسم کو بھی انسان نہیں کہتے. اور روح اور جسم ملے تو انسان بنتا ہے. اور روح ہے جوہر, جب یہ جوہر الگ ہو جاتا ہے تو یہ ڈھانچہ کسی کام کا نہیں رہتا. توجہ. روح ایک جوہر ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے, جب یہ نکلتا ہے پھر ڈھانچے کی کوئی کیفیت جب وہ نہیں رہتی حیثیت, بلکہ کیا پھر مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور پھر وہ آپ قبر کی وہ دیکھتے ہیں نا حالت, اور قبر کی جو ہے کیفیت کیسے ہوتی ہے. پھر یہی جملہ کہوں کہ گندم کا دانہ جو ہے قبلہ وہ ہوتا ہے جوہر. گندم کا دانہ جو ہے وہ ہوتا ہے جوہر قبلہ کا. جب وہ جوہر نکال لیا جاتا ہے پھر توڑی اور بھوسا وہ بھی قبر کی شکل میں بنا دیا جا. جو ذمہ دار بیٹھے تھاڑ جو بنایا جاتا ہے جی, پھر وہی قبر کی مان جی. اچھا اب جملہ سنیے, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب یہ روح جوہر نکلتا ہے تو اس بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. بدن میں بدبو ہے, اور روح رہے تو بدبو پیدا کی بلا نہیں ہوتی. جب یہ روح یعنی جوہر نکلتا ہے تو مردہ بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. مولا کائنات علی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی, حمد ہے اس اللہ کی جیسے مردہ بدن میں بدبو پیدا کی. حمد ہے اس اللہ کی جیسے مردہ بدن میں بدبو کی پیدا کی. ایک بندہ کھڑا ہوا کہتے ہیں مولا اس میں بھی اللہ کی حمد کرنے کی کوئی بات ہے کہ حمد ہے اس اللہ کی جیسے مردہ بدن میں بدبو پیدا کی. سننا, علی فرماتے ہیں اگر مردہ بدن میں اللہ بدبو پیدا نہ کرتا تو کوئی بندہ اپنے مردے کو دفن کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جی اگر اللہ مردہ بدن میں بدبو پیدا نہ کرتا تو کوئی بندہ اپنے مردے کو دفن کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا. توجہ. تو حمد ہے اس اللہ کی جیسے مردہ بدن میں بدبو پیدا کی. تو جیسے روح جوہر نکلتا ہے تو بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. توجہ. اب علی کا جملہ مولا کائنات فرما, بلکہ اللہ کے نبی کا جملہ ہے. مولا کائنات کے بارے میں پیغمبر خدا کیا فرماتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب روح العبادت, علی کی ولایت عبادت کی روح ہے. علی کی ولایت, علی کی محبت عبادت کی روح ہے. اگر جو ہے مردہ بدن سے توجہ اگر روح نکل نہ جائے تو بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اگر عبادتوں سے روح ولایت نکل جائے تو عبادتوں میں بدبو اگر جو ہے بدن سے اگر روح نکل جائے تو بدن میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اگر عبادتوں سے روح ہے ولایت علی نکل جائے, جوہر ہے عبادتوں سے روح ہے ولایت علی, تو پھر عبادتوں میں بدبو پیدا ہو جائے. جو فرما رہے ہیں بس حدیثان کرام کی بات جو ہے کافی طویل ہو گئی جملہ, اور آپ کی زحمت تمام بڑی مہربانی. ایک دفعہ صلوات کریں محمد والے. آج کی مجلس کا ماحصل میں ذرا طویل پڑھنا چاہتا تھا لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے مختصر کروں. امیر المومنین علی بن ابی طالب جنگ صفین سے واپس آ رہے ہیں. جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے قبلہ. جب قبرستان کوفہ پہ نگاہ پڑی علی روک گئے,
علی کے ساتھ علی کے جنگجو بھی ہیں، علی کے سپاہی بھی ہیں، علی کی فوجی بھی ہیں. علی قبرستان کوفہ پہ رکے، دیکھا ہوا چل رہی تھی، قبروں کی مٹی ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ جا رہی تھی، قبروں کے نشان مٹ رہے تھے. علی نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک مختصر سا خطبہ دیا، سنا کہ آپ کی زحمت تمام. علی فرماتے یا اہل الدیار الموحشۃ، اے وحشت ناک گھروں والے، یا اہل الدیار الموحشۃ، اے وحشت ناک گھروں والے، والمحال المغفرۃ، اے اجڑے محلوں والے، اے اجڑے محلوں والے، والقبور المظلمت، اے تاریک قبروں والے، یا اہل الوحدت، اے تنہائیوں میں رہنے والے، یا اہل الوحشت، اے خوفناک ماحول میں رہنے والے، یا اہل تربت، اے مٹیوں میں رہنے والے، یا اہل الغربت، اے حالت سفر میں رہنے والے. یہ جملے کہہ کے اب علی نے جملہ کہا، انتم لنا فرط سابق وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، تم ہم سے ذرا پہلے چلے گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم بھی عن قریب تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. اب علی فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم دنیا میں چھوڑ گئے ہو، علی تمہیں دنیا کی خبر دیتا ہے. توجہ، اگر یہاں چار آنسو بھی آ جائیں تو پھر یہ حالت آپ کی جو ہے یقین کی منزل ہوگی، پھر جو ہے وہ آپ کی وہ حالت جو علی چاہتے ہیں، معرفت کی منزل. علی کا جملہ، علی فرماتے ہیں کہ جو کچھ علی کے سینے میں تمہاری دنیا کی خبر ہے، کن وہ کہہ رہے ہیں؟ مردوں کو کہہ رہے ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو علی کہہ رہے ہیں سنو، امت دورو فقل سوکنت، وہ گھر جو بنانے میں تم حلال و حرام کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، دن رات نہیں دیکھتے تھے، گھروں کے بنانے میں مجھے بھی بھول گئے تھے، سنو، امت دورو فقط سکنت، ان گھروں میں کوئی اور آباد ہو گیا. امت دورو فقط سکنت، وہ گھر جو تم بنا کے گئے، حلال و حرام کی بھی پرواہ نہیں، نہ دیکھا تھا رشوت کا پیسہ ہے، جوئے کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، یتیم کا مال کھایا، غریب کا مال کھایا، بیوہ کا مال کھایا، بہن کا مال کھایا، بھائی کا مال کھایا، ہمسائے کا مال کھا کے جو تم نے مکان بنایا تھا، تیری خواہش تھی نا محل بڑا ہونا چاہیے، بڑی کوٹھی ہونی چاہیے. سنو، امت دور و فقط سکنت، ان گھروں میں کوئی اور آباد ہے، ان گھروں میں کوئی اور بس گیا ہے، ان گھروں میں جو تم چھوڑ کے گئے تھے ان میں کوئی اور رہائش پذیر ہو گیا ہے. اب دوسری خواہش انسان کی کیا ہوتی ہے؟ ناراض نہیں ہونا، حسین و جمیل بیوی ہو، میری خوبصورت بیوی ہو. اور آج کا نوجوان والدین کی خواہش کو مد نظر رکھیے بغیر اپنی مرضی سے کالج میں شادی کر رہا ہے، یونیورسٹیوں میں شادی کر رہا ہے، خواہش والدین کو نظر انداز کرتے ہوئے بیوی کا انتخاب کرے حسن و جمال کی بنیاد پر. لیکن علی کا جملہ، علی فرماتے ہیں امل ازواج فقد لو کے حق، جو دولت کی بنیاد پہ، حسن و جمال کی بنیاد پہ جن بیویوں سے تم نے شادی کی تھی، اب وہ کسی اور کے نکاح میں چلی گئی. اما دور فقط، ان گھروں میں کوئی اور آباد ہوگا. امل ازواج فقد لو کے حق، وہ بیویاں کسی اور کے نکاح میں چلی گئی ہیں. اگلا تیسری انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میرے پاس بہترین بینک بیلنس ہو، جائیداد ہو، پیسے کی ریل پیل ہو. علی فرماتے ہیں امل اموالو فقط قسمت، جو تم مال چھوڑ کے گئے تھے وہ اب لوگوں میں تقسیم ہو گیا. جی مسجد میں بیٹھا ہوں، منبر رسول ہے، ہم یہ جملہ پڑھتے ضرور تھے، لیکن اب میں نے مشاہدہ کیا ہے، میں اپنے علاقے کی بات پر بتا رہا ہوں. ابھی باپ کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، اولاد کتوں کی طرح جائیداد پہ ٹوٹ پڑی. شام کو دفن ہو کر کے باپ کو قبلہ، اور اگلے دن بیٹھ کے اولاد نے حساب کیا. علی فرماتے اموال و فقط قسمت، جو مال تم چھوڑ کے گئے تھے وہ لوگوں میں تقسیم ہو گیا ہے، لوگوں میں بانٹ دیا گیا ہے.
اب علی درد بھرا آہ بھر کے جملہ کہتے ہیں کہ اے دنیا والو سنو، ھذا خبر ما عندنا، جو دنیا کی خبر میرے سینے میں تھی میں نے بتا دی، فما خبر ما عندکم، اے مرنے والو تم بتاؤ تمہارے ہاں کیا خبر ہے۔ علی کے سینے میں دنیا کی خبر تھی، علی نے بتا دی۔ اب قبروں میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، قبروں میں تمہاری کیا خبر ہے، وہ علی کو تم بتاؤ۔ اب علی ٹھنڈا سانس لے کے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو، ثم التفت الی اصحابہ، علی اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ لو اخبروکم، اگر ان بندوں کو لو اذن لہم فی الکلام، اگر ان مرنے والوں کو میری باتوں کے جواب دینے کی اجازت ہوتی، لَأَخْبَرُوكُمْ أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ یہی کہتے کہ اے زندہ لوگوں بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ مال نہیں، اولاد نہیں، سب کچھ نہیں، بلکہ ذات راہ بہترین سامان سبق تقویٰ ہے۔ اگر تم متقی ہو تو پھر علی امام المتقی، بہترین ذات راہ تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی قدر، بس میں اتنا جملہ پڑھوں گا آج کی مناسبت کے حوالے سے۔ جب بھی آل محمد کو لوٹا گیا، جب بھی علی کی بیٹیوں کو لوٹا گیا، ہمیشہ عیدوں کے قریب لوٹا، جب بھی علی کی بیٹیوں کو لوٹا گیا ہمیشہ عیدوں کے قریب لوٹا گیا۔ لوگ عید اور فطر کی تیاریاں کر رہے تھے، سن 40 ہجری 21 محرم علی کی بیٹی بابا کے میت میں رو رہے تھے۔ لوگ عید الفطر کی تیاریاں کر رہے تھے، علی کی بیٹی رو رہی تھی۔ لوگ عید الاضحیٰ کی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن رسول کی بیٹی سر کے بال کھول کے جنت البقیع سے آ کے کہہ رہی تھی، آ میرا سفیر بیٹا، آ میرے حسین کا وکیل بیٹا، آ ماں زہرا تجھے لینے آئی۔ کوفیوں کے خطوط کے پیش نظر حسین نے اپنا نائب بنایا مسلم بن عقیل کو۔ 18,000 یا 22,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ حسین کا وکیل سمجھتے ہوئے بیعت کی۔ لیکن عزادارو، جب مسلم نے نماز مغرب پڑھائی نا، جب پیچھے دیکھا کوئی مسلم کو گھر کا راستہ بتانے والا کوئی، اکیلا رہ گیا حسین کا سفیر، اکیلا رہ گیا ہے مسلم بن عقیل۔ آزادار اور روایت کے الفاظ میں چھوڑ دیا، بکر بن حمران ملعون نے دار الامارہ کی چھت پہ لے آیا مسلم بن عقیل کو، لیکن منظر کیا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، زخمی چہرہ تھا۔ دار الامارہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، او کمینو، اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز ادا کر لو، اگر فائدہ دیتی ہو تو پڑھ لو۔ مسلم بن عقیل نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مکہ کی طرف منہ کر کے زید بھائی ایک جملہ کا، زہرا کا لال کوفے نانا، کوفیوں نے بے وفائی کی ہے، زہرا کا لال علی و بطول کی بیٹیوں کو کوفے نہ لانا، زینب کو کلثوم کو کوفے نہ لانا۔ بس آزادار و بکر بن حمران ملعون نے تلوار اٹھائی، مسلم زخمی مسلم نے سر جو ہے جھکایا، وہاں ایک منزل جہاں پہ حسین آ رہے تھے، جلدی سے حسین نے وہ خیمہ چھوڑا کہ کوفہ کے راستے میں حسین آگے کھڑے ہوئے، حسین نے رونا شروع کیا، حسین کے گریے میں اضافہ ہوا۔ جب حسین کا گریہ بلند ہوا نا کہ جلدی سے علی کی بیٹی نے خیمہ چھوڑا، قریب آ کے کہتی ہے، اے بھیا حسین، اکیلے رو رہے ہو، اپنی شریکہ حسین کا اور بہن زینب کو نہیں بتاؤ گے؟
सुने के जुमला। हुसैन कहते हाँ बहन ज़ैनब तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगा, लेकिन बहन ज़ैनब ये मंजर मजलूमियत देख के बहन रुकैया को नहीं बताना, बहन रुकैया को नहीं बताना। अदालतों के सुने के जुमला। हुसैन ने दोनों उंगलियां उठाई, कहा बहन ज़ैनब देखो। अदालतों जैसे ही ज़ैनब ने देखा, अल्लाह किसी बहन को ये मंजर मजलूमियत ना दिखाए। अदादारों रिवायत के अल्फाज हैं कि अली की बेटी ने अपना जो है माथा अपने खैमा की चोट पे मार के कहा, ओ मेरा गरीब भैया, ओ मेरा मुसाफिर भैया, ओ मेरे हुसैन का वकील भैया, ओ मेरे हुसैन का सफीर भैया। अदादारों जब दोनों बहन भाई रोए ना, अपने आप को गुलाम कहलवाने वाला अब्बास करीब आया। अब्बास कहते कि मौला अकेले अकेले रो रहे हो, गुलाम को नहीं बताते। हुसैन कहते हैं कि हाँ अब्बास तुम्हें जरूर बताएंगे, लेकिन ये मंजर मजलूमियत देख के तूने जलाल नहीं दिखाना, गुस्सा नहीं दिखाना। सुने के जुमला। अब्बास हाथ बांध के कहते हैं मौला अगर मैंने जलाल दिखाना होता आज ज़ैनब जंगलों में होती, अगर मैंने जलाल दिखाना होता आज सकीना जो है सवालत सफर में होती। आज़ादर हुसैन ने उंगली बढ़ाई, जनाब अब्बास ने देखा। आज़ादर अब्बास जी भाई जोरे कमर होते हैं। जैसे ही अब्बास ने देखा जी, अब्बास ने जो अपना पेशानी अपना जो है माथा जो है खैफोमा की चोट में मार के एक जुमला कहा, ए ज़हरा का लाल तुझे माँ ज़हरा की चादर का वास्ता मुझे बाइजाज़ इमामत कूफे पहुँचा, मुझे बाइजाज़ इमामत कूफा पहुँचा। हुसैन कहते अब्बास तूने वादा नहीं किया मैं जलाल नहीं दिखाऊंगा, मैं जंग नहीं करूंगा। अदादर अब्बास कहते हैं मैंने जंग नहीं करनी। फिर अब्बास क्यों जाना चाहते हो? कहा इसलिए कि मेरा भाई दारुल अमारा की छत पे है, छत ऊंची है जमीन नीची है, मैं जाकर झोली फैलाऊंगा अपने भाई मुस्लिम का लाशा, अपने भाई मुस्लिम का लाशा अपनी झोली में लूंगा। हुसैन कहते हैं अब्बास फिर देख मुस्लिम बेवारिस नहीं है, फिर देख मुस्लिम बेवारिस नहीं है। अब जब जनाब अब्बास ने देखे क्या मंजर देखा कि कोई दारुल अमारा की दीवार के साथ एक बीबी खड़ी है, सियाह बुरके में मलबूस है, सियाह बुरका फैला के कारिया मेरा गरीब बेटा मैं जन्नतुल बकी से तुझे लेने आई हूँ। मुझे जरा जवाब दो सर, तम से जुदा हुआ। लेकिन यहाँ एक रिवायत मिलती है और अजीब रिवायत है कि जब मुस्लिम बिन अकील ने सर झुकाया ना, जब नीचे देखा कि कूफा के लोग खड़े हैं तमाशा देखने के लिए, जब मुस्लिम ने जुमला कहा है कूफा के लोगों कल ईद का दिन है, अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ के ईदगाह ले जाओगे, बच्चों को फाखरा लिबास पहनाओगे, बच्चों के नाज नगद उठाओगे, अगर कहीं कल मेरे यतीम मिल जाए उन पे जुल्म न करना जी, उन पे शफकत का हाथ रखना। बस आज़ादारों आखिर जुमला आपसे सवाल करता हूँ, हमारे इलाके में भाई अब्दुल सत्तार कोई मुसाफिर जो है मर जाए ना, मुसाफिर हो, हम मस्जिदों में ऐलान करके बुजुर्गों कहते हैं यार कोई गरीब था, कोई परदेसी था मर गया है कि आओ मुसलमानों मिल के चंदा करते हैं, उसके कफन का बंदोबस्त करते हैं, उसे दफन कर देते हैं। मेरा आपसे सवाल है जब अली का दामाद मुस्लिम बिन अकील जब सर तन से जुदा हुआ, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, दफन किया गया, नहीं आज़ादारों बल्कि हुक्म दिया गया इसके जो लाश में इसके पाँव में रस्सियां बांध लो, कूफा की गलियों में ठहराओ, और बच्चों को हुक्म दे दिया गया अपनी झोलियों में पत्थर ले लो, जितने मार सकते हो। बस आज़ादारों 9 ज़िलहिज्जा को मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई है, इनका सर काट के बाबे बनी कंधा पे लटकाया गया। 12 मुहर्रम को लुटा हुआ आले मोहम्मद का काफिला जब इस जगह पे पहुंचा है ना,
سید سجاد کے چلتے ہوئے پیر پاؤں رک گئے ہیں، قدم رک گئے ہیں۔ علی کی بیٹی کہتے بیٹا سجاد کیا ہوا؟ سید سجاد کہتے اماں میں نے اس سے پہلے اتنی بھیڑ نہیں دیکھی ہے، اتنا رش نہیں دیکھا ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے بیٹا سجاد تو گھبرا نہیں، جو میرا حسین کہے گا میں وہی کروں گی۔ عزادارو ابھی علی کی بیٹی نے قدم اٹھایا، ایک آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول میرا سلام ہو۔ اب علی کی بیٹی پریشان ہوئی، ان دشمنوں کے مجمع میں میرے بھائی حسین کے سلام کرنے والا کون ہے؟ ابھی علی کی بیٹی سوچ رہی تھی، بھائی زید قاضی پھر آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی میرا تجھ پہ بھی سلام، رسول کی بیٹی میرا تجھ پہ بھی سلام ہو۔ عزادارو علی کی بیٹی نے جیسے سر اٹھایا سامنے مسلم کا سر نظر آیا، مسلم کا سر نظر آیا۔ بس آخری جملہ جب مسلم کا سر نظر آئے نا علی کی بیٹی نے جلدی سے جملہ کہا اے مسلم بھائیا تم تو یہاں کھڑے ہو، تیری دھولوں والی جوڑی کہاں گئی، تیرے لال کہاں گئے؟ یہ کہنا تھا مسلم کی کٹی رگوں سے آواز آئی علی کی بیٹی بتا تیری چادر کہاں گئی؟ اللہم صلی اللہ محمد و محمد یا محمود و محمد یا عالم یا فاطر السماوات